ڈی سی کرم پر حملہ، فائرنگ کرنے والے 5 شرپسندوں کو شناخت کر لیا گیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق حملے میں سہولت کاروں کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوگا۔ مقدمے کے فوری بعد شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ آئی جی کے پی کی زیر صدارت آج کوہاٹ میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوگا۔ ڈی پی او کرم سمیت اعلیٰ پولیس افسران شریک ہوں گے۔ وگن میں شرپسندوں کے حملے میں ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ محسود اور 3 محافظ زخمی ہو گئے تھے۔ جاوید اللہ محسود اور زخمی محافظ سی ایم ایچ ٹول سے بذریعہ ہیلی کاپٹر پشاور منتقل۔ صبح 10:30 بجے قافلہ روانہ ہونے سے پہلے مذاکراتی ٹیم سڑک کھلوانے کے لیے بات کر رہی تھی کہ مسلح شرپسندوں نے سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کر دی۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث پارا چنار جانے والے قافلے روک دیے گئے۔ کرم واقعے پر وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس، آئی جی کے پی اور دیگر کی شرکت۔ بریفنگ میں کہا گیا علاقے کے لوگ معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ کسی دہشت گرد سے رعایت ہوگی نہ معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر کے قلع قمع کیا جائے گا۔ اجلاس میں فیصلہ۔ علی امین گنڈاپور نے کہا یہ امن کے لیے حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی مضمون لیکن ناکام کوشش ہے۔ کچھ شرپسند ناصر کرم میں امن نہیں چاہتے۔ حکومت اور علاقے کے لوگ مل کر ایسے عزائم ناکام بنائیں گے۔ واقعے سے امن بحال کرنے کی کوششیں متاثر نہیں ہوں گی۔ صدر و وزیر اعظم کے کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری کا امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت پر زور۔ کہا شرپسند عناصر عوام کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام ان کے مضمون مقاصد کامیاب نہ ہونے دیں۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے ہم معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، انسانیت کے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، بلاول بھٹو اور گورنر سندھ کی جانب سے بھی مذمت کی گئی۔ تربت میں مسافر بس میں دھماکے میں 4 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کا کہنا ہے مسافر بس کراچی سے تربت جا رہی تھی۔ دھماکے کے بعد بس اور ایک گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ ایس ایس پی کی گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی۔ پولیس افسر زہیب حسن اور اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم کے دہشت گرد حملے کی مذمت۔ کہا دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے والے انسان کھلانے کے حقدار نہیں۔ دہشت گردی کی ہمیں اس وقت ایک نئی جنگ کا سامنا ہے اور اس کی بنیاد وہ دہشت گرد ہیں کہ جنہیں پچھلی حکومت جاتے ہوئے ہمارے ملک کے اندر دوبارہ گھسا گئی۔ ہمیں دہشت گردی کی نئی جنگ کا سامنا ہے۔ پچھلی حکومت جاتے ہوئے دہشت گردوں کو دوبارہ گھسا کر گئی۔ ہم کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری قربانیاں رائے گاں چلی جائیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کا سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم، اب اکنامک لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ کہا ہم ایسی حکومت ہیں جس کا معاشی ڈنڈا ہے، چاہتے ہیں ملک کا پولیٹیکل ٹیمپریچر ٹھنڈا رہے۔ ذرا سی بات کے لیے مذاکرات کے دوران بھی انہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے گائیڈنس لے کے فلاں بات کا کیا جواب دیں گے، وہ بھی پورے اعتماد کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں۔ حکومت کے لیے بھی مشکلات ہوں کہ کس طرح سے اس چیز کو ایک عملی شکل دی جائے۔ مذاکرات میں پیش رفت نہ ہونے کے ذمہ دار پی ٹی آئی ہے۔ ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی۔ پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا انتظار ہے۔ ذرا سی بات کے لیے بانی سے ملاقات کی ضرورت ہو، آگے بڑھنے میں مشکلات ہوں گی۔ پی ٹی آئی ٹیم کو اپنے لیڈر سے اتنا اعتماد ملنا چاہیے کہ وہ مذاکرات میں آگے بڑھیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن عرفان صدیقی کہتے ہیں ہم مذاکرات کو اس وجہ سے خراب نہیں ہونے دیں گے کہ بانی سے ملاقات نہ ہوئی۔ پی ٹی آئی اگر ٹرمپ کے حلف کے مطابق تاریخ دینا چاہتے ہیں تو پھر ہم تیار ہیں۔ جیل کے اوپر جو انتظامی کنٹرول ہے وہ پنجاب حکومت کا ہے یا وہ وفاقی حکومت کا ہے۔ ایران کی رہائی کی بات کر رہے ہیں، اس میں عمران خان صاحب کی رہائی بھی شامل ہے۔
जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाक की हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीछे रहनुमा सलमान अकरम राजा के प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहिए। मेट्रम इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शन पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाज़ेह हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का इज़ाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजवीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएंगे। कराची के इंटरमीडिएट इम्तिहानी बोर्ड के साले अव्वल का जो नतीजा आया उसमें प्री मेडिकल के 67% तालिब इल्मों को फेल किया गया है। 71% बच्चे प्री इंजीनियरिंग में फेल। लाड़काना बोर्ड कंप्यूटर साइंस 74% रिजल्ट पास। प्री मेडिकल 76, प्री इंजीनियरिंग 76, कॉमर्स 82, वहाँ 80% पास। अंदरून सिंध 80% तलबा को पास। कराची में 70% को फेल किया गया ताकि यहाँ की दरसगाहों में लाड़काना, नवाबशाह और शिकारपुर के भाइयों को दाखिला मिले। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध में 16 साल से करप्ट तरीन हुक्मरानी है। कोटा सिस्टम से दिल नहीं भरा तो अब कराची इम्तिहानी बोर्ड के जरिए तालीमी मियार को बर्बाद करने का फैसला किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं नौजवानों से खिताबें छीन कर क्लाशनकोव थमाने वालों का तालीम पर भाषण क़यामत की निशानी है। आज के नौजवान बाशऊर हैं, आपके झांसे में नहीं आएंगे। एलन मस्क को स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का एलन मस्क को एक्स पर पैगाम। स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरख्वास्त कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स सनम जवाली ने लिखा स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है जहां हर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलन मस्क ने इस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। स्टारलिंक को पाकिस्तान इसलिए आना चाहिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज भी माउंटेन्स जहाँ पे आपकी इंटरनेट पहुँचाना बहुत महंगा होता है, मगर इसके साथ आपके लिए बड़ा सस्ता है। अगर आपके पास वो पैनल मौजूद है तो सैटेलाइट्स ऑलरेडी हैं तो फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं। स्टारलिंक को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अगर पैनल हो तो सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा फनानुल्लाह कहते हैं अभी ज़्यादा ट्रैफिक गेट वे से आता है। स्टारलिंक बराह रास्त कनेक्ट होगा तो हम उसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मॉनिटरिंग होगी तो फिर बात हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP ML वली खान की मुलाकात। बिगन में सरकारी गाड़ी पर फायरिंग की मसम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जरगे की मुखलिसाना काविशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपेक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई को सराहा और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ML वली खान ने कहा शहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जान निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। गुजरात के मोहल्ला बकरा मंडी में कोयले की गैस के बायस 5 बच्चे दम तोड़ गए। मरने वालों में 4 सगे बहन भाई शामिल। बच्चों की वालिदा तैयबा अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए घर से बाहर गई। जब वापस आई तो तमाम बच्चों की हालत तशवीशनाक थी। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया लेकिन जांबर ना हो सके। 4 बच्चों के वालिद शफीक रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में हैं। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादत मना रही हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मशलबदारी शुरका का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादत दिलवाए। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक के साथ इल्हाक़ का हक दिया था।
حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا عرس، بھارت نے 400 پاکستانی زائرین کے ویزے روک لیے، صرف 100 پاکستانی کو ویزا جاری۔ عرس میں شرکت کے لیے 500 پاکستانی زائرین کا کوٹا مقرر ہے۔ پاکستانی زائرین آج واہگہ کے راستے اجمیر شریف روانہ ہوں گے۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے ٹیموں نے کھلاڑیوں کی ریٹینشنز کا اعلان کر دیا۔ کراچی کنگز، پشاور زلمی اور ملتان سلطانز نے 7 کھلاڑیوں کو ریٹین کیا۔ لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز نے 8 کھلاڑیوں کو برقرار رکھا۔ کنگز نے ڈائمنڈ کیٹیگری میں جیمز ونس اور حسن علی، گولڈ میں کپتان شان مسعود اور عرفان نیازی، جبکہ سلور میں عرفات منہاس اور ٹیم سیفرڈ اور زاہد محمود کو ریٹین کیا۔ سیزن 10 کی ڈرافٹنگ تقریب 11 جنوری کو ہوگی۔ کہیں بارش تو کہیں برف باری، ملک بھر میں سردی کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ ضلع کرم میں پہلی برف باری، پارا چنار کے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ وادی چترال میں وقفے سے بارش اور برف باری، لواری ٹاپ پر 15 انچ سے زیادہ برف پڑ چکی۔ جنوبی وزیرستان اور وادی تیرا میں برف باری، عالم جبہ میں برف باری کے بعد سیاحوں کا رش لگ گیا۔ زیارت میں سرما کی پہلی برف باری، موسم مزید سرد ہو گیا، درخت اور پہاڑ برف سے ڈھک گئے، قدرتی مناظر مزید نکھر گئے۔ مستونگ میں بھی برف باری نے پہاڑوں کو سفید کر دیا۔ کراچی میں رات کے ہلکی بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، سردی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ کراچی سی ٹی ڈی کے ڈاکو اہلکاروں کی بڑی واردات، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں شہری سے 13 کروڑ لوٹنے والے اہلکار عدالت میں پیش، ملزمان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی افسر نے بتایا سی ٹی ڈی اہلکار محمد عمر نے دیگر ملزمان کے ساتھ ارسلان ملک کو اغوا کیا، ملزمان سے 4 کروڑ روپے برآمد کر لیے ہیں۔ سی آئی اے ذرائع کے مطابق سی ٹی ڈی انٹیلیجنس کے افسران کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا۔ گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر تفتیش کا فیصلہ کیا جائے گا۔ انٹیلیجنس افسر راجہ بشیر سے تفتیش کی جائے گی۔ سی پیک میں تعینات ایک ڈی ایس پی سے بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ کراچی میں درخشاں پولیس کی کارروائی، گھریلو ملازمہ سمیت 3 ملزمان گرفتار، ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کا چوری شدہ سامان برآمد۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے گھر سے طلائی زیورات، غیر ملکی کرنسی سمیت دیگر سامان چوری کیا تھا۔ گھریلو ملازمہ کی نشاندہی پر شوہر سمیت دیگر 2 ملزمان گرفتار۔ پیر تک جناح اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تقرری کا مسئلہ حل نہ ہوا تو توہین عدالت کر کے تقرری کر دوں گا، پھر آ کر مجھے سزا دے دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا جناح اسپتال ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے بغیر چل رہا ہے، معاملہ عدالت میں ہے جہاں 2 ماہ سے سماعت نہیں ہوئی۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ حکومت کاروبار کو سہولت سے متعلق ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر اجلاس سے خطاب، کہا پاکستانی صنعتوں کو گلوبل سپلائی چین کا حصہ بنانے کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ ایس ایم ایز کی ترقی سے متعلق وفاق اور تمام صوبوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع کا فیصلہ، حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، پیر عمران شاہ کو کابینہ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ توقیر شاہ، شیخ آفتاب، سعد وسیم، طلال چودھری اور سردار یوسف کی بھی شمولیت متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے نئے وزراء 9 اور 10 جنوری کو حلف اٹھائیں گے۔ اسرائیلی فورسز غزہ میں رات بھر بمباری، مزید 59 فلسطینی شہید، 270 سے زائد زخمی ہو گئے۔ خان یونس میں گاڑی پر حملے میں 5 فلسطینی جان سے گئے۔ وسطی غزہ میں گھر پر بمباری میں 3 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ دیر البلح میں صہیونی فورسز کا خیموں پر حملہ، متعدد افراد زخمی ہوئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے حماس اور اسرائیل کا وفد دوحہ پہنچ گیا۔ حماس کا کہنا ہے غزہ میں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ ہیں لیکن مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جان لیوا کشتی حادثے کے باوجود یونان میں انسانی اسمگلنگ رک نہ سکی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی مزید 2 کشتیاں غیر قانونی تارکین کو لے کر یونان پہنچ گئیں۔ یونانی حکام نے 36 افراد کو حراست میں لے لیا، جن میں 23 پاکستان میں شامل۔ اس سے پہلے پہنچنے والی ایک کشتی سے 74 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔
حکام کے مطابق گرفتار ہونے والوں میں 4 انسانی اسمگلرز بھی ہیں جنہوں نے تارکین وطن کو پیسے لے کر لیبیا سے یونان منتقل کیا۔ اور کراچی کی پہچان ساقنانی شہر قائد کا 30واں عالمی مشاعرہ۔ ایکسپو سینٹر میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے معروف شاعرہ اپنے کلام پیش کر رہے ہیں۔ سامعین شعراء کے کلام پر کھل کر داد دے رہے ہیں۔